ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا درود پاک آقا رحمت شفیع معظم تاجدار انبیاء علیہ صفیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مالک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ درس ضیاء القرآن کے حوالے سے آپ اور میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے اللہ کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہیں، اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور کچھ مدینہ کے رہنے والے بھی پکے ہو گئے ہیں نفاق میں۔ لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر
اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں اطلاع عطا فرمائی۔ نفاق یہ اندر کی بیماری ہے، اندر کی بیماری۔ کچھ لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ہوتے آپ کے دشمن تھے اور ان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری تھی۔ ان کے بارے میں اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ حضرت امام ابن جریر نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے لیے آپ تشریف لا رہے اور آپ نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ممبر پر قیام فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ کیونکہ تم منافق ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے نام لے لے کر مسجد سے باہر نکالا اور انہیں خوب رسوا بھی کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی کام کے سبب اس جمعے میں تھوڑا جلدی نہیں پہنچ سکے۔ جب وہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے۔ آپ اس حیا سے کہ میں جمعے میں جلدی حاضر نہیں ہوا، آپ تھوڑا چھپنے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے گمان کیا کہ یہ لوگ چونکہ مسجد سے واپس آ رہے ہیں، شاید جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں، تو میں جمعے سے لیٹ ہو گیا، اور وہ لوگ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر چھپنے لگے۔ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ عمر فاروق کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم منافق ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ لوگ ابھی تک تو واپس نہیں لوٹے، وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی نے کہا کہ اے عمر، آپ کو بشارت ہو کہ اللہ کریم نے منافقین کو آج ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، منافقین کو آج ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے پہلا عذاب تھا، یہ رسوائی والا عذاب پہلا عذاب تھا، اور دوسرا عذاب ان کے لیے ہوگا عذاب قبر۔ فرمایا سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب علیم، پھر ہم اس کے بعد بہت بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹائیں گے۔ تو ان کے لیے پہلا عذاب کیا تھا کہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا گیا اور مسجد سے ان کو نکال دیا گیا۔ دوسرا عذاب ان کے لیے ہوگا عذاب قبر، قبر کے اندر جائیں گے تو پھر بھی منافق کو عذاب ملے گا۔ اور تیسرا عذاب ان کے لیے کیا ہوگا؟ جب اللہ نے فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو لوٹائیں گے، ان کو لوٹایا جائے گا کدھر؟ عذاب علیم کی طرف، مطلب جہنم کی طرف ان کو لوٹا ہے۔ تو یہ ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ تو اللہ کریم نفاق کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بہت بری بیماری ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے سنعذبہم مرتین کی تفسیر کے اندر کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر سرکار نے اپنی زبان اقدس سے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ کیا ایک عذاب یہ تھا کہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا، اور دوسرا عذاب ابو مالک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب قبر ہوگا۔ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن ایسا شاندار اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا
کہ میں نے کبھی اس جیسا خطبہ پہلے کہیں نہیں سنا تھا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بلا شبہ تم میں سے بعض منافقین ہیں. سرکار نے بیان فرما دیا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا میں نام لیتا جاؤں گا وہ کھڑا ہوتا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ایک آدمی کا کہ تو کھڑا ہو جا. کھڑا ہوا. اور پھر ایک اور کا نام لیا، تو کھڑا ہو جا. یہاں تک کہ بیان فرماتے ہیں ابو مسعود انصاری کے 36 افراد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا. 36 افراد کو سرکار نے کھڑا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم میں سے ہیں جو منافق ہیں. ابھی سرکار نے کلیئر نہیں بتایا تھا، لیکن ان کو سرکار نے 36 کو کھڑا کیا. فرمایا تم میں سے ہیں جو کیا ہیں؟ منافق ہیں. وہ تم میں سے ہیں. تو اللہ کریم نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نفاق پر مطلع فرما دیا. مطلع فرما دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک آدمی سے ملے، آپ کے اور اس کے درمیان تھوڑا سا ایک بھائی چارہ سا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور اس طرح کہا ہے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تجھے مجھ سے پورا دن دور ہی رکھے. تو یہ نفاق کی جو بیماری ہے نا، نفاق کی بیماری اندر کی بیماری ہے. اسی چیز کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تعلمہم، محبوب آپ ان کو نہیں جانتے، ان منافقین کو. نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں. اچھا، جو بات سرکار نہیں جانتے ہوتے تھے اللہ تو جانتا ہے. اللہ تو جانتا ہے. جس چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے بتدریج آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، ہر قسم کا علم عطا فرمایا. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے اللہ نے ان کو سکھا دیا. اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ کریم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا فرمایا. ہر شے کا علم عطا فرمایا. اب ان منافقین کے بارے میں پہلے سرکار کو علم نہیں تھا، اللہ نے پھر عطا فرما دیا. پھر جب عطا فرما دیا تو پھر عطا فرما دیا. پھر اس میں بندے کو یقین کر لینا چاہیے نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں محبوب. پھر اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کھڑے کرے. پھر سرکار نے ان کو کھڑا کیا اور فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق. کھڑا ہو جا اور نکل جا کہ تو منافق ہے. کھڑا ہو جا اور نکل جا تو منافق ہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کو مسجد سے باہر نکالا. تو یہ منافقین اس وقت موجود تھے جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی. وآخرون، اور کچھ اور لوگ ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کا جنہوں نے اعتراف کر لیا. اس قسم کے کچھ لوگ ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور فرمایا کہ انہوں نے ملا جلا دیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ
بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کے اندر کہ اس آیہ کے اندر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک گروہ ہے لوگوں کا، ان میں سے 7 لوگوں کا یہ گروہ ہے جو جنگ پہ نہیں جا سکے تھے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، ستونوں سے باندھ لیا تھا، اور وہ ستون اس جگہ پہ تھے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ تھی، جہاں سے سرکار گزر کے جایا کرتے۔ جب آپ مسجد میں ان کی جانب لوٹ کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یہ ابو لبابہ ہیں اور ان کے وہ ساتھی ہیں جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے اور قسمیں اٹھا لی ہیں کہ انہیں کوئی نہیں کھولے گا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں سے نہ کھول دے۔ انہوں نے قسمیں اٹھائی۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں انہیں نہیں کھولوں گا جب تک، اور نہ ان کا عذر قبول کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہ کھولے۔ جب تک اللہ نہیں کھولے گا تو میں بھی نہیں کھولوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل مبارک ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ کیا کریں، بندے کو تھوڑی سی بیداری بھی آئے گی، بیداری بھی آئے گی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی آپ فرماتے، جو بھی آپ کرتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اگر سرکار اپنی طرف سے چاہتی تو ان کو کھول دیتے، لیکن سرکار نے فرمایا میں بھی تب تک نہیں کھولوں گا جب تک رب نہیں کھولے گا۔ تو پھر کیونکہ میں اس وجہ سے نہیں کھولوں گا کہ انہوں نے مجھ سے اعراض کیا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ پہ نہیں گئے تھے۔ جب یہ خبر ان لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک کہ اللہ نہیں کھولے گا، جب تک اللہ نہیں کھولے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی وآخرون، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور باندھ کے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اعتراف جرم کیا تھا۔ جو اعتراف جرم کر لے ہماری عدالت تو اسے کیا کرتی ہے، پھانسی پہ چڑھا دیتی کہ اس نے کیا کیا، چوری کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس نے قتل کیا ہے اس کو رجم کر دو یا اس کو سزائے موت دے دو۔ لیکن وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ اعتراف جرم ہوتا ہے تو پھر رب فرماتا ہے عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے، اللہ فرما دے، امید ہے اللہ ان پہ اپنی نظر رحمت فرما دے اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم۔ تو اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تک یہ آیہ مقدسہ پہنچائی اور ان کو کھول دی اور ان کی معذرت کو قبول بھی فرما لیا۔ پھر کیا ہوا، وہ اپنا مال لے کر آگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے چونکہ جنگ سے، ہم جنگ میں بھی شریک نہیں ہوئے تو ہم نے کوئی مدد بھی نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا مال و متاع لیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے مال ہیں، آپ اسے ہماری جانب سے صدقہ فرما دیجئے اور ہمارے لیے بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں تمہارے مال لوں۔ تب اللہ کریم نے یہ اگلی آیت کا نازل فرمائی
یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال لیے اور پھر صدقہ کیا اور پھر ان کے لیے دعائیں فرمائی، استغفار فرمایا اور ان کے لیے اللہ کریم سے بخشش کی دعا طلب کی. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کو سکون ملے گا، ان کو سکون ملے گا. تو پھر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا فرمائی. ان میں سے 3 ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا تھا، وہ کہیں اور تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو 1 سال تک کے لیے ٹھہرا دیا تھا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ کریم نے توجہ فرمائی رحمت کے ساتھ نبی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا. الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی کس میں؟ مشکل وقت کے اندر، مشکل گھڑی کے اندر. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 لوگوں پر بھی اللہ کریم نے اپنی نظر رحمت فرما دی کہ جن کا فیصلہ بھی ملتوی کر دیا گیا تھا. کیا؟ ثم تاب علیہم، پھر اللہ کریم نے ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرمائی لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ توبہ کر لیں. پھر اللہ کریم کی نظر رحمت کی وجہ سے ان کو توبہ کی توفیق ہوئی، پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا، اللہ کریم نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا. تو جو لوگ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے ان میں سے سارے ایسے نہیں تھے جو مخلص تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا. پھر اللہ کریم نے ان کے پردے وہ چاک کر دیے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے محبوب ان سے، ان کے مالوں سے صدقہ لیں تاکہ آپ پاک کر دیں انہیں، وتزکیہم، اور بابرکت بنا دیں انہیں، وصلی علیہم، اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، بخشش کی دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ کریم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ، سیاستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے. کیسے؟ اے اللہ فلاں پر نظر رحمت فرما، جس نے صدقہ کیا اس آدمی پر کیا فرما؟ نظر رحمت فرما. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ صدقہ لے کر حاضر ہوا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا انہوں نے بیان فرمایا کہ میرے باپ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت فرما. تو جو لوگ صدقے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو سرکار ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے. ہماری اور تمہاری دعا الگ ہے، کیا پتہ کس ٹائم قبول ہوگی، اللہ کا وعدہ تو ہے قبول ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا وہ کبھی رد نہیں ہوگی. امام ابن ابی شیبہ نے حضرت خارجہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے چچا حضرت یزید بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت بیان فرمائی ہے کہ یہ یزید بن ثابت جو ہے نا عمر میں حضرت زید سے بڑے تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم بقیع میں پہنچے تو وہاں ایک نئی قبر تھی، ایک نئی قبر تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یہ فلانا کوئی عورت تھی، اس کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور فرمایا کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا؟ تم نے مجھے اس عورت کی وفات کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ صحابہ نے عرض کی، آپ آرام فرماتے، ہم نے پسند نہ کیا کہ ہم آپ کو تکلیف دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کیا کرو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، جب تک میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں تم ایسے نہ کیا کرو۔ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، ہمارا کوئی قریبی فوت ہو جائے، صحابی میں سے کوئی فوت ہو جائے، تو مجھے اطلاع فرمایا کرو، کیونکہ اس پر میرا جنازہ پڑھنا کہ میں خود آ کے نماز پڑھاؤں ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ان کے اوپر جنازہ پڑھنا ان کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پر جن کی جنازہ سرکار نے پڑھا دی۔ ہم تو اس یقین کے ساتھ، پہلے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنت، سارے صحابہ کلم وعد اللہ الحسنہ، ہر صحابی رسول کے ساتھ اللہ نے ایک اچھا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤں وہ صحابہ بالخصوص کہ جن کی جنازہ بھی سرکار نے پڑھائی، نماز جنازہ جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ کریم ان کے صدقات لیتا ہے، وَيَأْخُذُ الصدقات، اور اللہ صدقات لیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک دو حدیثیں بالخصوص اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جب ہم صدقات دیتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ملتا ہے، کتنا ثواب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا ایک طریقہ ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تقریباً ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو آدمی بھی صدقہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے طیب اور طاہر صدقہ کیا کرے۔ جو بندہ صدقہ کرنے والا ہے بالکل توجہ کرے، اللہ کے راستے میں دے، جو بندہ صدقہ کرنے والا اسے چاہیے کہ حلال اور طیب کمائی سے، پاکیزہ کمائی سے پاک صاف صدقہ کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب کے سوا قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب صدقے کے علاوہ قبول ہی نہیں فرماتا، اور نہ ہی آسمان کی طرف پاکیزہ صدقے کے سوا کوئی اور چیز جاتی ہے۔ پاکیزہ صدقہ ہوگا تو اللہ کے ہاں جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا، اور دینے والا اسے صحیح حقدار کو دیتا ہے تو بالیقین وہ اسے دست رحمان میں دیتا ہے۔ جو بندہ رزق حلال میں سے، پاکیزہ کمائی میں سے طیب طاہر صدقہ کرتا ہے اور پھر وہ اسے اس کے صحیح مستحق کو دیتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ اس نے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کدھر دیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے، اور وہ اللہ اسے بتدریج بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ سرکار نے مثال بیان فرمائی، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو یا اونٹ کے بچے کی نشو نما کرتا ہے، اس طریقے سے جس طرح بچہ بڑھتا رہتا ہے نا، اللہ اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لقمہ یا ایک کھجور قیامت کے دن ایک عظیم پہاڑ کی مثل ہوگا۔ ایک کھجور صدقہ کی ہے، کیا بات!
صدقہ کر کے آپ بھول گئے، رحمان کے ہاتھ میں دے دیا، پھر کیا ہوا؟ رحمان اس کی پرورش کرتا رہا۔ قیامت کا دن آئے گا، وہ ایک کھجور نہیں ہوگی، وہ پہاڑ ہوگا، وہ پہاڑ ہوگا۔ اس کی تصدیق قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ سے ہوتی ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور وہ صدقات لیتا ہے؟ اللہ صدقات لیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے تو اللہ صدقات دیتا ہے۔ اللہ اپنے لیے نہیں لیتا، اللہ اپنے لیے صدقات نہیں لیتا۔ اللہ غنی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ صمد۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز۔ اللہ غنی، اللہ غنی ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی غنی ہے، کوئی اسے غنی نہیں کر سکتا۔ وہ خود ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، کوئی اسے غنی نہیں کرتا۔ ہاں، وہ غنی کر دیتا ہے، بے بسوں کو، بے سہاروں کو، مفلسوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو وہ خود غنی کرتا ہے۔ مغنی ہے وہ، مغنی، خود غنی ہے اور مغنی بھی ہے۔ غنی ہے کہ اس کے پاس ہے، مغنی ہے کہ وہ سب کو غنی کر دیتا ہے۔ جو اس کے پاس آئے اور اس سے مانگے وہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ تو اللہ صدقات لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہودیوں نے یہ کہا تھا، عیسائیوں نے بھی یہ کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ید اللہ مغلولہ۔ تو اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اللہ صدقے لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب میرے ہاتھ تنگ نہیں ہیں، یہ تنگ ہو جائیں گے، ان کے اوپر تنگی آ جائے گی۔ اللہ تو غنی ہے، میں تو، اللہ فرماتا ہے میں تو غنی ہوں، محتاج تم ہو۔ تو ہم اگر صدقہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کو تو ڈائریکٹ نہیں نہ دیتے، ہم اللہ کے کسی بندے کو صدقہ دیتے ہیں جو محتاج ہے، جو فقیر ہے، جو غریب ہے، جو بیوہ ہے، جو یتیم ہے، ہم اس کو صدقہ دیتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں اس صدقے کو لے لیتا ہوں، بظاہر تم اسے دیتے ہو، وہ استعمال کرتا ہے، لیکن چونکہ تم نے حلال اور طیب کمائی سے وہ میری راہ میں خرچ کیا تھا اور میری خوف سے، میری وہ رحمت اور بخشش کی وجہ سے تم نے خرچ کیا تھا، تو میں اسے لے لیتا ہوں اپنے پاس، پھر اس کی نشو و نما میں کرتا ہوں، اس صدقے کی نشو و نما میں کرتا ہوں۔ پھر ایک دن آتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا، ہم میں سے کوئی غریب جائے گا اور اس کے نیکیوں کے اندر کمی ہوگی، نیکیوں کے اندر کمی ہوگی، اعمال تل رہے ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا ٹھہرو فرشتو ٹھہرو، اس کا ایک وہ صدقہ بھی میرے پاس ہے، اس کا ایک صدقہ بھی میرے پاس ہے جو ایک کھجور کی صورت میں اس نے دیا تھا، لیکن آج وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ پہاڑ بن چکا ہے۔ اس کو جب میزان عمل کے اندر رکھا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا مالک یہ کہاں سے آیا، میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھیں۔ اللہ فرمائے گا تو نے میری خاطر ایک میرے رستے میں حلال طیب رزق میں سے ایک بہت ہی طیب تو نے صدقہ کیا تھا، وہ میں نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے، آج وہ تیرے کام آ گیا، آج وہ تیرے کام آ گیا۔ اس وجہ سے اپنے ہاتھ سے دیا کریں اللہ کے راستے میں، صدقات خیرات بھی صحیح مستحق لوگوں کو دیا کریں۔ جب مستحق لوگوں تک پہنچے گا تو یوں سمجھے کہ وہ دست رحمان میں پہنچے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اعملوا، عمل کرو، کام کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے۔ تم اچھے اچھے اعمال کیا کرو، اللہ فرما رہا۔ قل، محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، اعملوا، صحابہ عمل کرو، اچھے اچھے اعمال کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ،
ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھے گا، والمومنون، اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب تم سب کو اللہ پاک جو غیب اور شہادت کا عالم ہے اس کی طرف لوٹایا جائے گا تمہیں، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں متنبع فرمائے گا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں، اللہ بیان فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہم اکثر سنتے رہتے تھے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو کسی نے اس کی تعریف کی، ایک جنازے کے پاس سے گزر رہے تھے حضرت سلمہ بن اکوع، کسی اور آدمی نے اس جنازے والے کی تعریف کر دی، کیا تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ موجود تھے، سرکار نے فرمایا واجبت، سبحان اللہ، اس کے لیے واجب ہوگی۔ پھر ایک اور دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو کسی نے اس کی بھی تعریف کر دی، تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا واجبت، واجب ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا واجب ہوگی یہ ان کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملائکہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ ہیں، ملائکہ آسمانوں میں اللہ کے پاس گواہ ہیں، اور تم زمین میں شہادت دینے والے ہو، تم زمین میں گواہی دینے والے ہو، تم جس کے بارے میں اچھی گواہی دو گے اللہ کریم اس گواہی پہ فیصلہ فرما دے گا۔ تم اس جنازے کے لیے، تم نے اس جنازے کے لیے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، اس کے لیے کہا کہ یہ اچھا آدمی تھا تو اس کے لیے بھی رب نے جنت واجب فرما دی ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کریم نے یہ شان تمہیں عطا فرمائی ہے، فرمایا اے ملو، عمل کرو، اچھے اعمال کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ قریباً قریب تمہارے اعمال کو دیکھے گا، ورسول، اور اس کا رسول دیکھے گا، والمومنون، اور مومن دیکھیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوں، شریک ہوں، تو ہمیں اس کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، اچھائیاں بیان کرنی چاہیے۔ جب آپ اچھائیاں بیان کریں گے نا، مومن ہو، مومن بندہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم نہیں کیا، کوئی قابل معافی ایسی بات ہو گئی ہے تو آپ معاف کر کے اس کی اچھائیوں کا ذکر کریں۔ جب آپ اس کے لیے اچھے اعمال کی گواہی دیں گے نا یہاں پہ رہ کے، تو وہ فرشتے آسمانوں میں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ آدمی جو آج دنیا سے جا رہا ہے یہ اتنا اچھا ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں، مالک اب کیا کرنا ہے؟ رب فرمائے گا واجبت، اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں پر، ساری امتوں پر میں نے گواہ بنایا ہے، اور جو لوگ ہیں نا، لوگ سارے، ان پر میں نے سرکار کی امت کو بھی گواہ بنایا ہے، سرکار کی امت بھی گواہ ہے، آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، ہر آدمی گواہ ہے، رب نے بنایا، فرمایا کن تم شہداء، تم سارے گواہ ہو، جب ایک دوسرے کے لیے گواہی دینے لگو تو اچھی گواہی دیا کرو، اچھی گواہی دیں گے تو ہمارے لیے اللہ کریم بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا معاملہ اللہ کریم نے ملتوی فرما دیا ہے، اللہ کریم کا حکم آنے تک، چاہے وہ عذاب دے انہیں، چاہے وہ ان کی توبہ قبول فرما دے، اللہ کریم سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت بڑا دانا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں ذکر ہوئی جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے، جب رب نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تو سرکار نے بھی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، ہمیں اگلی بات تھوڑی لمبی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، 1 منٹ ہے، 1 منٹ کے اندر ایک مسئلہ جو پچھلے جمعے پہ بھی میرے سامنے، اس سے پچھلے جمعے پہ بھی مجھے بتایا گیا تھا، لیکن وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا، کہ
جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی. کچھ لوگ سورہ فاتحہ امام کی اقتدا میں بھی پڑھتے ہیں. امام کی اقتدا میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم چونکہ فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقلد تقلید کرتے ہیں. ہم کیا ہیں؟ مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں. تو آپ کے مطابق فقہ حنفی کے مطابق قرآن کریم میں سے نماز کے اندر کچھ پڑھنا فرض ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن حکیم کے اندر آیا مقدسہ ہے. اللہ نے فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کے اندر جو تمہیں قرآن کا حصہ آتا ہے وہ پڑھ لو. فَقْرَؤُوا پڑھو مَا تَيَسَّرَ جو تمہارے لیے آسان ہو من القرآن قرآن میں سے. نماز کے اندر قرآن کے حکم کی روح سے نماز کے اندر کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. دوسرا فرض ہی کیا ہے جی؟ پہلا فرض ہے ہمارا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا ہمارا فرض ہے قرات. تیسرا ہمارا کیا فرض ہے؟ جب آپ فرائض پڑھتے ہیں نماز کے تو اس میں یہی پڑھتے ہیں نا، پہلا قیام، دوسرا تکبیر تحریمہ، تیسرا قرات. تیسرا کیا ہے جی؟ قرات ہے. قرات میں یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، یہ نہیں ہے. اچھا وہ یہ دلیل دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک. سرکار نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہوتی مگر تب ہوتی ہے جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے. جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ حدیث پاک ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث پاک. اب ہمارے امام صاحب اس میں تطبیق کرتے ہیں. جب دو چیزیں آ جائیں نا، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث پاک ہے. اب قرآن میں حکم ہے کہ کچھ پڑھو. قرآن میں کیا حکم ہے؟ کچھ پڑھو. قرآن میں سے جتنا میسر ہو تمہیں آسانی کے ساتھ وہ پڑھو. حدیث میں حکم ہے کہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. اب ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کی روشنی کے مطابق قرآن سورہ نماز کے اندر قرآن میں سے کچھ پڑھنا یہ فرض ہے. سرکار کی حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دونوں باتوں پہ عمل کیا ہے. قرآن پہ بھی عمل ہو گیا، سرکار کے فرمان پہ بھی عمل ہو گیا. کچھ پڑھنا فرض ہو گیا اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. رہی یہ بات کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو انہی امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کا پوری دنیا میں کے اندر 70% جن کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے نا، 70% جن کے فالوور ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے. امام کی قرات ہی مقتدی. سمجھ آ رہی ہے؟ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی. خواہ امام بلند آواز سے قرات کرے، خواہ امام آہستہ آواز سے قرات کرے. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیچھے مقتدی کو بھی قرات کرنی چاہیے، ان کے لیے ایک ہے کہ ہمارے لیے فقہ کا یہ ایک اور اصول ہے کہ جب بندہ امام کو رکوع کے اندر پا لے، رکوع کے اندر پا لے، وہاں پہ رکوع میں شامل ہو جائے، تسبیحات بے شک نہ پڑھے. رکوع میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ، اس نے تسبیحات پڑھ لی تو اچھی بات، نہیں پڑھی تو پھر بھی رکوع اس نے کر لیا. اب رکوع میں وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس نے رکعت کو پا لی، اس نے رکعت کو پا لی. اگر اس مقتدی کے اوپر قرات کا پڑھنا فرض تھا، فرض تھا تو اس کا تو رہ گیا، اس کا تو رہ گیا. ہمارے نزدیک تو فرض ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو واجب ہے. اور دوسری یہ ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے ہمارے نزدیک. جب امام نے قرات کر دی تو مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے نماز کے اندر قرآن میں سے کچھ پڑھنا کیا ہو گیا؟ فرض. کیا ہو گیا؟ اچھا بولو کیا ہو گیا؟ خیر ہے 2 منٹ لا کے ہیں. آج کل فیس بک تو ہوندا بھائی 1 بجے ٹائم لکھے ہوندا بھائی ولیمہ تے 4 تو بعد ہی دین نا.
وچے پانچ بھی واجب ہیں چونکہ کھانا ہوندا نا پیٹ بھرنا ہوندا تے بول دے نا تے ہن روحانی غذا ہن کے روحانی غذا ہے قرآن میں سے کچھ پڑھنا کیا ہے فرض نماز کے اندر ٹھیک ہے قیام کی حالت میں کچھ پڑھنا کیا ہے فرض سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے واجب سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے واجب امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے سمجھ آ گئی ہے اللہ کریم صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین